بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دی شو۔ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض گل۔ ناظرین، ایوری وینسڈے 6 to 7 PM میں لے کے آتا ہوں لیگل شو، جس میں آپ کی لائیو فون کال لیتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں امیگریشن لا اینڈ ہیومن رائٹس۔ ناظرین، اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو امیگریشن سے جڑا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی کال کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کیس کورٹ میں پینڈنگ ہے یا آپ کو کویسچنز آئے ہیں یا پھر آپ کو انفارچونیٹلی کسی سٹیج پہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی ہو یا پھر آپ کو کوئی ڈیٹیل ایڈوائس چاہیے، تو اس کے لیے ہماری ایڈوائس ہے کہ پلیز آپ فزیکلی کسی لوکل وکیل کے پاس چلے جائیں یا آپ ہم سے مل لیں، تاکہ آپ کے تمام جو ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے ایک ہم آپ کو بہتر ایڈوائس کر سکیں۔ اب کیونکہ یہ پروگرام لائیو ہے، ٹائم شارٹ ہوتا ہے، اور اس لیے اور اس جو پروگرام کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ کہ ہم بدلتے ہوئے قوانین یا کوئی لاز کے بارے میں صرف جنرل باتیں کریں، اور اس لیے ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپلیکیشن کریں تو آپ میک شور کر لیں کہ یا تو آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کو پورا نالج ہو، یا اگر آپ کسی دوست سے ہیلپ لے لیں جس کو پورا پتہ ہو، اور یا پھر کسی سولسٹر کے ذریعے آپ اپلیکیشن کریں، تاکہ اگر آپ کی اپلیکیشن میں کچھ جگہ پہ آپ کچھ مس کرو گے یا انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرو گے تو وہ جو مس انفارمیشن ہے وہ بھی انفارچونیٹلی سیویئر ایشو ہے، تو اس میں بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے انٹینشنلی ہمیں انفارم نہیں کیا، تو اس کے اوپر بھی پھر آپ کے اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے تو پھر اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتے ہیں۔ تو اس لیے میک شور کریں کہ امیگریشن کی اپلیکیشن، کیونکہ آپ کا جو فیوچر ہے، آپ کا جہاں پہ جو کیریئر ہے وہ اسٹیک پہ ہوتا ہے، تو اس میں شاید زیادہ رسک لینا نہیں چاہیے آپ لوگوں کو۔ کوشش کیا کریں کہ یا پورا کانفیڈنس ہو یا پھر آپ کسی ایکسپرٹ کو ہائر کر لیں تاکہ ایک پازیٹیو سموتھ میں چلتے جائیں۔ اگین ہمیشہ کی طرح سراج ٹی وی کا تھینک یو، پوری مینجمنٹ کا تھینک یو، کیونکہ انہوں نے یہ ایک چیریٹی کام کیا ہوا ہے۔ جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں ان کے لیے بہت شکریہ، کیونکہ یہ جو پروگرام زیادہ ہمارے جو سوال ہوتے ہیں یا جو ڈسکشن ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی چیزوں میں بات کریں جو لوگوں کے زیادہ کنسرنس ہیں۔ دیکھا جائے آج کل اگین مینلی آپ کے جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کے ایشو آ رہے ہیں، ان کی زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں، کوئریز ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جو لوگوں کو ایشو ہمیں میسیج کر دیا کریں تاکہ ہم یہاں سے پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو آنسر کریں اور آپ کو انفارمیشن مل جائے، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ایک سوال ہے تو موسٹ لائکلی اسی ریلیونٹ اور بھی سوال ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ان کو بھی سیم اگر ایشو ہے تو ان کو بھی کہاں سے مل جائے۔ ابھی جو سب سے پہلے آج کا ہم میسیج دیکھتے ہیں، اگر کسی بندے نے جو یہاں پہ برٹش سٹیزن ہے، سیٹلڈ ہے، اگر وہ اپنے اسپاؤس کو اسپانسر کرتا ہے تو ان کو کیا کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے یا کیا پروسیجر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو لوگ یو کے اندر جن کے پاس جہاں پہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے یا جن کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے، ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے اسپاؤس کو اگر کسی اور کنٹری میں رہ رہا ہے تو ایز اے ڈپینڈنٹ یہاں پہ بلا سکتے ہیں۔ اب اس میں مینلی جو چار جو ان کی گریڈینس ہیں وہ پورے کرنے ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ، اس کے لیے آپ کا میرج سرٹیفکیٹ، کیونکہ جیسے پاکستان میں، انڈیا میں اور بہت سارے کنٹری میں وہاں پہ ریلیجیس میرج ہوتی ہے، اور جہاں پہ دولہا دلہن جو سائن کرتے ہیں گرومز اینڈ برائڈ، تو جو وہ ان کے اوریجنل سگنیچر ہوتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کو اوریجنل میرج سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ اگر وہ کسی اور لینگویج میں ہے جیسے ہندی میں، افغانی میں یا اردو میں ہے تو اس کی آپ کو انگلش ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے پاکستان میں ایک نادرا کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ جب شادی کرتے ہو تو آپ کی میرج سرٹیفکیٹ وہاں سے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جو آپ کا فرسٹ اس کا اسپیکٹس ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ پروو کرنا ہے، تو ریلیشن شپ کے لیے آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ود اوریجنل، اس کی ٹرانسلیشن، اور ساتھ نادرا کا، جو تینوں سرٹیفکیٹ آپ کو اٹیچ کرنے چاہیے۔ دوسرا سوال آتا ہے کہ جو اپلیکینٹ ہے جو فورن سے یو کے میں آنا چاہ رہا ہے اس کو انگلش ریکوائرڈ ہے، اس کا آئلٹس کا ایگزام پاس کرنا ہوگا جو کہ یو کے وی ریفرنس نمبر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کا جو منیمم لیول ہے وہ کم از کم A1 لیول تک اس کی جو اس کا سکیور ہونا چاہیے، تو دین ہی اور شی بی ایبل ٹو بیکم ان دی یو کے ایز اے ڈیپینڈنٹ۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جیسے ٹی بی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے، ایک لسٹ آف کنٹریز ہے
آئی تھنک 109 کنٹریز کو اندر ایسے کہ اگر آپ وہاں سے اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ٹی وی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ کے ساتھ لگانا پڑتا ہے. تو یہ 3 میجر ریکوائرمنٹ ہیں جو کہ اسپانسر کی طرف سے آتی ہیں. اب جو اپلیکنٹ کی طرف سے، اب جو اسپانسر ہے، جو یو کے سیٹل پرسن ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، اب اس کے لیے جو مین پارٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے آپ کی انکم تھریشولڈ کو میٹ کرنا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی انکم کم از کم 18,000 سے ابو ہونی چاہیے. اب جب ہم 18,006 کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ ایک سال 12 منتھ کے پیریڈ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ سیم کمپنی میں سیم جاب کے ساتھ سیم آپ کی سیلری ہے، اور کبھی بھی اب کسی مہینے میں لاسٹ 6 منتھ میں آپ کی سیلری شوڈ بی لیس دین 1550، تو پھر آپ ریکوائرڈ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ لاسٹ 6 منتھ کی پیس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیگریشن یا ہوم آفس سمجھتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ 6 ماہ سے کام کر رہے ہو تو اٹ مینس کہ جو آپ کی جاب ہے وہ سیکیور ہے، اور جو پروبیشن ٹائم تھا آپ نے پورا کر لیا، لہٰذا آپ کی جو انکم ہے وہ ایک سٹیبل ہے، اس لیے ہم آپ پہ ریلائی کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کو اگر سال کی ہو یا 6 منتھ کی ہو، یا پھر سیکنڈ آپشن کہ اگر آپ سیلف امپلائی ہیں تو پھر آپ کو پورے 12 مہینے کا اپنے اکاؤنٹ جمع کروانے پڑتے ہیں. اب ان صورتوں میں آپ کو آپ کے انکم کے طور پہ یہ ساتھ ساتھ باتیں کریں، لیکن کال بھی آ رہی ہیں، لیتا ہوں فون کال. ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بات کر سکتی ہوں بھائی سے؟ جی میڈم آپ لائیو ہیں، بولے سوال کیا آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پاکستان سے بلانا چاہتی ہوں. رائٹ. برٹش ہوں. ہاں ہاں، جی آپ برٹش ہیں اور بیٹے کو پاکستان سے بلانا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، ادھر میری دیکھ بھال کے لیے میں بلانا چاہتی ہوں. اور میں بیٹے 66 ہوں، اور مریض ہوں. اور آپ کے بیٹے کی ایج کیا ہے؟ جی سوری، آپ میڈم آپ کے بیٹے کی ایج کیا ہے؟ میرے بیٹے کی ایج ہے 41. اوکے ٹھیک ہے، آپ پلیز ٹی وی پہ آنسر سنیں. تھینک یو کال کا. جی اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسپاؤس ویزے کے لیے کہ آپ کو یہاں سے جو اسپانسر ہے اس کا انکم کا پروف دینا پڑتا ہے. 12 مہینے کی پے سلپ، 12 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ، امپلائر لیٹر، اور اگر آپ کے پاس کانٹریکٹ ہو تو وہ کاپی لگا دیں. لیکن اگر آپ سیلف امپلائی ہوں تو پھر آپ نے لاسٹ ایئر کے جو اکاؤنٹ سبمٹ کیے وہ ساتھ لگانے ہوئیں گے، اکاؤنٹنگ کا لیٹر لگانا ہوگا ساتھ، تاکہ آپ کی اپلیکیشن میں کوئی پرابلم نہ آئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے جو اسپانسر ہے اس نے یہ پروو کرنا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے. انکم تھریشولڈ میٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے پاس اکوموڈیشن ایشو آئے گا. اکوموڈیشن کے لیے اگر آپ کے پاس جو اسپانسر ہے اس کے پاس اپنا فلیٹ ہو، اپنا گھر ہو، یا وہ اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہو تو پھر اس کو اپنے پیرنٹس سے لیٹر لینا ہوئے گا، پروف کہ یہ پراپرٹی ان کے نام پہ ہے، اور ان کا ایک کنسنٹ لیٹر کہ اس کی وائف فیوچر میں رہ گیا ایز اے فیملی یونٹ، ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اور تھرڈ یہ کہ آپ نے سفیشینٹ پروف کرنا ہے کہ وہ ایک سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے ٹو اکوموڈیٹ دا اپلیکینٹ، جو کہ وائف ہے ہسبینڈ ہے. جب وہ اس کے پاس آئیں گے رہیں گے تو ایک اوور کراؤڈ ہاؤس نہیں بنے گا، اور ایک سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے جس کو ہم امپل اکوموڈیشن کہتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ کہ ان دونوں کا، میاں بیوی کا، شادی سے پہلے یا بعد میں آپس میں کمیونیکیشنز کیسا جا رہا ہے. تو یہ جو 4 سیکٹرز ہیں، فرسٹ آپ کا میرج، نمبر 2 ان کے اپلیکنٹ کے اس کا انگلش سرٹیفکیٹ اینڈ ٹی بی ٹیسٹ، اور یہاں پہ جو اسپانسر ہے اس کے پاس سورس آف انکم اور ٹو میٹ دا کرائٹیریا تھریشولڈ اینڈ ساتھ اکوموڈیشن. یہ 4 میجر سیکٹرز ہیں جو ساتھ آپ نے لگانے ہوتے ہیں. تو جب اپلیکیشن کرتے ہیں وہ آن لائن ہے، پھر فیس پے ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کرتے ہیں. تو جو اپلیکینٹ ہے اس کو اباؤٹ 33 منتھ کا ویزا ملتا ہے انیشل، اور یہاں پہ آ کے پھر اس کو ایکسٹینشن لینی پڑے گی، اور 5 سال پورے کرتے ہوئے وہ یہاں سے انڈیفینٹ، اور اس کے بعد پھر وہ نیشنلٹی کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آنسر کرتا چلوں جو میڈم کا سوال تھا کہ وہ یہاں پہ برٹش سٹیزن ہیں،
60 پلس اس کی ایج ہے اور وہ میڈیکل طور پہ ٹھیک نہیں ہے اینڈ شی وانٹ ٹو کال سم ون ٹو لک آفٹر فار دا میڈم. اب میڈم دیکھیں لو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی لک آفٹر کے لیے کسی کو یہاں پہ کیئر لانا مشکل ہے اس وقت. اگر کہ کسی نے اب ان کی دو چیزیں ہیں، آپ برٹش سٹیزن ہیں، اگر آپ نے اپنے ڈپینڈنٹ کو بلانا ہو جو کہ بچے ہیں تو ان کی اگر 18 سال سے ایج کم ہو تو یس بلا سکتے ہیں، لیکن اگر اوور 18 ہو تو وہ اپنی کیپیسٹی میں کسی اور ویزے پہ آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، یا وہ سیر کرنے کے لیے ویزے پہ آ سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میڈیکل طور پہ آپ کوئی ٹریٹمنٹ پہ ہیں، تو کیا آپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے آ سکتا ہے یا ان کو یہاں پہ بلا سکتے ہو فار دا پرماننٹ کے لیے. اس بیک کرائٹیریا کافی ہائی ہے، نمبر 1. نمبر 2 اگین ان کو فائنانس کون کرے گا، ان کی مینٹیننس کون کرے گا، اینڈ وہ تو خود آپ اگر ڈپینڈنٹ آپ اس کو لک آفٹر نہیں کر سکتی تو اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر آئے گی. تو یہ سارے سوال ہیں جو کہ آپ کو ایڈریس کرنے پڑتے ہیں. لیکن موسٹ لائکلی آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر کیئر ویزا ٹو لک آفٹر دا پیرنٹس یہ کافی حد تک مشکل ہے. بٹ اگین آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ آپ کا کیس واس کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کسی لوکل وکیل کے پاس بات کریں یا ہمیں ڈاکٹر دکھائیں تاکہ وہ ایڈوائز کر سکیں. آپ کی کال کا شکریہ. لیتے ہیں نیکسٹ کال. ہیلو. جی السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان میرا کوشچن یہ ہے کہ میں آیا تو اسٹوڈنٹ ویزے سے تھا ٹھیک اور ابھی بھی ہوں، لیکن میں جو ہے وہ جو ان کا ایک اسٹارٹ اپ ویزا ہے میں اس پہ سوئچ کرنا چاہ رہا ہوں جو بزنس ویزا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے تھی کہ مطلب اس پہ اگر ہم سوئچ کرتے ہیں تو آیا ہمیں ڈگری کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے یا ہم اسٹیٹ میں شفٹ ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، اور منیمم اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا فائنانس جو ہے وہ اپنے پاس شو کروانا پڑتا ہے، ٹھیک اور مطلب جو ہے اس میں کیا لیگلٹیز ہیں جو ہمیں جو ہے نو پرابلم. لیتے ہیں نیکسٹ کال پھر بات کرتے ہیں اسٹارٹ ویزے کے اوپر. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے سچ کرنا ہے تاریخ صاحب کب آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں کنٹرول سے پتہ چلے گا. جی میں ریاض گل بات کر رہا ہوں، لیگل ایشو ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھیں. آپ کا سوال آپ کا. جی تو وہ یہی نمبر ہے نا آپ کا؟ جی یہی نمبر ہے. جی ہاں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا ہے نا. اوکے بولے سوال کیا. جی میں سن رہا ہوں. آپ لائیو ہیں. ریاض گل میرا نام ہے. آپ نے کوئی لا کے بارے میں سوال پوچھا؟ مجھے پتا ہے ریاض گل ہے، لیکن ہمیں تو تاریخ صاحب سے اوکے آپ کنٹرول سے بات کر لیں. کنٹرول آئی تھنک ہے میڈم کو نمبر دے دیں جب وہ کال کریں یا پھر سے بتا دیں. آپ کنٹرول آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی رائٹ. تھینک یو. کچھ کال آ رہی کیونکہ یہ کنٹرول کا نمبر ہے تو کنٹرول سے آپ کو یہ نمبر مل جائے گا. اچھا اس سے پہلے ہمارے ایک صاحب نے پوچھا تھا ہم اس میں اسٹارٹ اپ ویزے کے بارے میں. دیکھیے بھائی دو چیزیں ہیں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اسٹارٹ اپ ویزا ہو یا جیسے پہلے انٹرپرینور ویزا تھا ابھی ایکسٹینشن ویزے آ گئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو فیکٹ آتا ہے کہ جب آپ نے ایڈوائس لینی ہے تو آپ نے اپنے سرکمسٹانسز بتانے ہیں. نمبر 1 کہ آپ کے پاس فائنانس کیا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے، آپ کے پاس پلان کیا ہے، اور اس کے بعد جو مین چیز ہے کہ آپ نے یا اگر آپ نے سپوز کریں کسی اور پہ جاتے ہیں تو کیا یہاں پہ جو انڈورسمنٹ باڈیز ہیں کیا اس سے آپ کا جو بزنس پلان ہے کہ وہ اپروو ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی بزنس ویزاز ہیں جس کو ہم بزنس کمرشل امیگریشن کہتے ہیں، اس کے لیے اگین ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز آپ اپنے جو تمام ڈاکومنٹس لے کے آپ اپاؤنٹ بک کرائیں، کسی وکیل کے پاس بیٹھیں، کیونکہ یہ ایک ٹک باکس والا ایشو نہیں ہے کہ آپ نے ٹک باکس پوچھیں گے تو آپ کو آنسر مل جائے گا. آپ نے اس کو کیونکہ کمرشلائز وے پہ دیکھا جائے یا پروفیشنلی تو آئیڈلی کیا ہوئے گا کہ جو ویزا ہے اسٹارٹ اپ ویزا انہوں نے گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا تھا 2020 میں، اور اس سے پہلے انٹرپرینور ویزا تھا. یہ تمام ویزیز یا جو تمام جو کیٹیگریز ہیں اس کے لیے آئیڈیلی آپ کو کسی بھی ڈیٹیل ایڈوائس چاہیے ہوئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے جو بڑا سب سے پہلا سوال آئے گا کہ کیا جس ویزے پہ آپ آئے تھے کیا آپ کا نیم ابھی تک یونیورسٹی میں انرول ہے، آپ یونیورسٹی میں فل ٹائم جا رہے ہو، اور آپ کی یونیورسٹی میں پروگرس کیا ہے. یہ دونوں صورتوں میں اسٹارٹ ویزا ہوتا ہے. ود ان کنٹری آپ یہاں سے سوئچ کرتے ہو یا آپ فوراً سے ایز اے انٹیگریٹ اپلائی کرتے ہو. تو اگر تو آپ فوراً سے اپلائی کرتے ہو تو یہ سوال نہیں آئیں گے،
لیکن کیونکہ اب جب یو کے میں رہ رہے ہو اور جب سے آپ یہاں پہ ہو، کیا آپ نے جو امیگریشن کا جو آپ کی کیٹیگری تھی ان کی تمام جو ریکوائرمنٹ تھی، یہ کنڈیشن آپ پورا کر رہے تھے؟ انفارچونیٹلی کچھ ایسے کسی دیکھنے میں آ کہ جب لوگوں نے سوال پوچھا، ہم نے ایڈوائز کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ ان کو تو 6 منتھ سے یا 5 منتھ سے یا 4 منتھ سے دے نیور گون ٹو یونیورسٹی۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو کیا پتہ سوال پہلا آئے گا، کیا یونیورسٹی نے آپ کے ہوم اس کو انفارم کیا ہوا کہ آپ کا اسٹیٹس یہاں پہ کیا ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں جو کویشچنز ہیں اف اینڈ بٹ کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائی آپ کی کال کا شکریہ، لیکن آئیڈیلی اگر مجھ سے ملنا چاہیں مور دین ویلکم، ادروائز آپ کسی بھی وکیل کے پاس ملنے سے پہلے اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کے اور جا کے ان سے ایک ڈیٹیلس ڈسکشن کریں تاکہ وہ آپ کو اسیس کر سکیں سب سے پہلے کہ کیا آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہو، اور جو اب تک آپ کا اسٹیٹس ہے کیا آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ سوئچ کر سکیں، اور آپ کا جو سب سے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ جو پرنسپل ہے کہ کیا آپ کے پاس ابھی جو اسٹیٹس ہے یہاں پہ وہ تمام ویزے کی کنڈیشن کو پورے کرتے ہوئے آپ کو الاؤ کرتا ہے سوئچ کرنے کے لیے کہ نہیں۔ یہ سب سے پہلا پارٹ ہے، اس لیے بیسٹ ہوگا کہ وزٹ ٹو سولیسیٹرز اینڈ ٹیک اے پراپر ایڈوائس۔ اور ساتھ ہم بات کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ اسپاؤس ویزے کے لیے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اسپاؤس ویزا کسی وجہ سے ہمیں فورن میں جانا مشکل ہو رہا ہے، وہاں پہ شادی رجسٹر نہیں ہو رہی، تو یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں اگین اگین کہ کیا ہم فونی کے نکاح یا فونی اسلامک میرج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فونی کے نکاح کا ان دا ریلیجیس میرج پیش میں کوشچن آنسر نہ کر سکوں، لیکن امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے امیگریشن الاؤ نہیں کرتا کہ آپ فونی کے نکاح کریں اور اس کے بعد ویزا اپلائی کریں۔ آپ یو مسٹ ہیو ٹو گو فزیکلی ٹو دا ابراڈ، جہاں پہ آپ شادی کرنے جانا چاہتے ہو، اینڈ نیڈ ٹو رجسٹر میرج ان دیٹ کنٹری، اینڈ دین یو کین میک اپلیکیشن ٹو کم ان دی یو کے۔ لیکن ایک آپشن یہاں پہ پروویژن ہوتی ہے کہ اگر کوئی لوگ اپنے فیوچر وائف کو ایز اے فیانسی یہاں پہ بلانا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں ڈیو ٹو جاب کمٹمنٹ، ڈیو ٹو دا جیسے ڈیزاسٹر تھا لاسٹ ٹائم، پینڈیمک آ گیا تھا، آپ نہیں کر سکے، یا کوئی اور ریزن بھی ہو جس وجہ سے آپ کا جانا یہاں سے مشکل ہے، اور یا اس کنٹری میں آپ کو الاؤ نہیں ہے جانا، لیٹ سے میں ازیوم کرتا ہوں کہ کسی نے اگر ریفیوجی اسٹیٹس اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کا ہوم کنٹری میں جانا پاسبل نہیں ہے اور وہاں پہ وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ اپنے فیوچر وائف کو انڈر دا فیانسی ویزا یہاں پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اب فیانسی ویزے میں اور میرج ویزے میں صرف ایک ڈفرنس ہے کہ صرف آپ کو میرج سرٹیفکیٹ والا پارٹ پورا نہیں ہو رہا، لیکن اس کے علاوہ انکم، اکوموڈیشن، آپ کا ریلیشن شپ، آپ کی کمیونیکیشن اور انگلش سرٹیفکیٹ، یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑیں گے، ایون ٹی بی ٹیسٹ، یہ تمام ڈاکومنٹس ہوئیں گے تو آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ ریگارڈلیس آپ کا فینسی ویزا ہو یا اسپاؤس ویزا، وہ دونوں صورتوں میں تمام ڈاکومنٹس آپ کو اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف فینسی ویزا اس لیے ہوتا ہے کہ شاید جو مین اپلیکینٹ ہے یا اسپانسر ہے وہ وہاں اس کنٹری میں جا نہیں سکتا، اور اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنے فیوچر وائف کو ایز اے فینسی یہاں پہ کال کر لے، اور اس کو 6 منتھ کا ویزا ملے گا، اور 6 منتھ کے اندر اس کو یہاں پہ سوئچ کرنا پڑے گا فرام فینسی ٹو اسپاؤس ویزے کے لیے۔ تو لیتے ہیں ایک اور کال۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے ایک کوشچن یہ کرنا تھا آپ سے کہ اگر میرے بھائی سے وہ یہاں پہ آئے تھے اپنا لو کمپلیٹ کرنے سے پہلے، رائٹ، انہوں نے یہاں پہ بزنس کا ڈپلوما کیا تھا، اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے LLB کیا اور جو ہے وہ وہاں پہ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، تو ابھی ان کا کوئی چانس ہو سکتا ہے وہ ویسے مجھے وزٹ کرنے آنا چاہتے ہیں، میں یہاں پہ سیٹلڈ ہوں اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ، تو وہ آنا چاہتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، تو کیا آپشن ہے کہ بغیر اسپانسر کے، کہ میری فائنینشیل سچویشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ میں ان کو اسپانسر کر سکوں، رائٹ، تو وہ اسپانسر کے بغیر اپلائی کر سکتے ہیں وزٹ ویزا وتھ فیملی؟ اور آپ کے پاس اکوموڈیشن اپرچونٹی ہے یا نہیں؟ اکوموڈیشن نہیں، میرے پاس نہیں ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، میرا 3 بیڈروم ہاؤس اور میرے 3 بچے بھی ہیں۔ اوکے، نو ماشاء اللہ۔ پرابلم، تھینک یو آپ کی کال کا میرے بھائی، آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں۔ رائٹ، جو آپ کا سوال تھا کہ اگر آپ کے بھائی، یس دیکھیں یو کے اندر لاٹ آف کیٹیگریز ہیں، لیکن اسپیشل ون وی نیرو ڈاؤن کرتے ہیں وزٹنگ ویزے کے لیے، تو وزٹ ویزے کے اندر بھی ایٹ لیسٹ 2 میجر کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 از اے فیملی وزٹ ویزا،
اور سیکنڈ دا جنرل وزٹ ویزا، جس کو ہم بزنس میں بھی کہتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں وداؤٹ فیملی۔ آپ کے بھائی کے پاس رائٹ ہے کہ اگر آپ نہ بھی ان کو اسپانسر کریں تو ایز اے جنرل وزٹر یو کے میں آ سکتے ہیں۔ اب جنرل وزٹر میں کیا ہوئے گا کہ نیدر یو نیڈ ٹو شو دا اکوموڈیشن، نو یو نیڈ ٹو بی شو یور فائنانس۔ آپ کے بھائی کے پاس فائنانس ہے، ان کے پاس سیونگ ہے، اینڈ ہی ہیو ریگولر سورس آف انکم اینڈ ہی کین بک دا ہوٹل، and the only reason is he need to be established and need to be explained to the home office in application that he is coming, he want to come to the UK to visit the UK and the family, but he is staying in the hotel instead of the family. So اگر آپ ہوٹل کی بکنگ کر لیتے ہو اور ساتھ جو پرپز آف دا وزٹ ہے کہ میں نے یو کے سیر کرنی ہے اور ساتھ بھائی کو ملنا ہے اور آپ کا اسپانسر نہیں بھی ہوئے گا تو اس کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ وزٹ ویزے کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ کہتی ہیں، نمبر 1 کہ either the applicant or the sponsor have a sufficient source of income to maintain during his or her stay in the UK, and the second they have a ample accommodation to accommodate his, her or his family during her stay in the UK, اور تھرڈ یہ ہے کہ they have a reason to come in the UK or they have a purpose to come in the UK۔ اگر آپ کا کوئی فیملی میں فنکشن نہیں ہے، کوئی اسپیشل اوکیجن نہیں ہے اور وہ ویسے سیر سمر کے ہالیڈیز آنا چاہتے ہیں یا کوئی ونٹر میں آنا چاہتے ہیں تو نو بڈی کہ یہ مسٹ نہیں کہ آپ کی فیملی ہوئے گی اسپانسر کرے گی دین آپ یہاں پہ یو کے میں آ سکتے ہیں۔ اب وہ جنرل وزٹ کی اپلیکیشن کریں گے، بٹ یہ میک شور کرنا کہ جب اپلیکیشن کریں تو اپلیکیشن میں ایک سوال آئے گا کہ ڈو یو ہیو اینی فیملی ممبر لیو ان دا یو کے، تو وہاں پہ اس کو یس کرنا چاہیے، and he must say کہ yes my brother live in the UK, I will visit him as well during my stay, but آپ کا نام، آپ کا ایڈریس لکھ دے، فیملی کا نام لکھ دے۔ لیکن اگر اوکزن ہے تو ان کا بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ اپلیکیشن کے اندر جتنی زیادہ آپ انفارمیشن دو گے امیگریشن آفیسر کو ڈیسیژن لینے میں اتنی زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ تمام چیزیں ایکسپلین کر دو گے تو ان کو ایشو نہیں کہ آپ نے اب بھائی ہے تو آپ اس کے پاس اسٹے کیوں نہیں کر رہے، انہوں نے ہوٹل بک کر لیا، فنڈ ان کے پاس پاکستان میں ہیں اور وہ سیر کرنے آنا چاہتے ہیں تو ان کو ویزا یہاں مل جائے گا۔ آپ کی کال کا شکریہ لیتے ہیں۔ نیکسٹ کال، جی فرمائیے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر میں یو کے میں ہوں اسپاؤس ویزا پہ، میں پہلے اپنے 2.5 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، میں نیکسٹ اگلے 2.5 سال میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اپنا ویزا بھی اپلائی کیا ہوا ہے، میں اپنی بیگم کا ڈیپینڈنٹ ہوں نا، تو کیا میں اپنے پیرنٹس کو وزٹ پہ بلا سکتا ہوں یا پرماننٹ ان کو اگر میں اسپانسر کر سکتا ہوں بلا سکتا ہوں ان کو یو کے میں؟ ان کی ایج کیا ہے؟ پیرنٹس کی 50+ ہے۔ اور آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہ آپ کے ہوم کنٹری میں کہاں سے ہیں آپ لوگ میرے بھائی؟ پاکستان سے۔ اور آپ کے بہن بھائی ہیں وہاں پاکستان میں؟ جی پاکستان میں۔ ٹھیک، رائٹ، اوکے۔ آپ کا سوال آپ ٹی وی پہ آنسر سننے میں خیال آتی ہے، ایزیلی آپ کو آنسر ملے گا۔ اچھا، جو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ اسپاؤس ویزے پہ ہیں، آپ کے اپنے پیرنٹس کو یہاں بلانا چاہتے ہو سیر پہ، یس آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ سیر پہ بلائیں ان کو، اسپانسر بھیج دیں، اپنی اور اپنی وائف کی بینک اسٹیٹمنٹ، جو جاب کرتے ہو ان کے پے سلپس، آپ جس گھر میں رہتے ہو کہ آپ کا سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے اس کا پروف دے دیں۔ آپ یہ تمام ڈاکومنٹس لگا کے بھیج دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہوئے گا، اور ان کو بھی اپنی وہاں پہ بینک اسٹیٹمنٹ، پروف آف انکم، سورس آف انکم، سیونگ ہے تو وہ سال لگائیں گے، تو تمام ڈاکومنٹ لگائیں گے تو ان کو یہاں پہ ویزا مل جانا چاہیے۔ اب سوال آپ کا آتا ہے کہ کیا آپ ان کو پرماننٹلی یو کے میں سیٹلمنٹ کے لیے بلا سکتے ہو؟ یہ سوال انفارچونیٹلی میں یہ تو نہیں کہتا کہ نو، بٹ اٹس ناٹ ایزی، آئی کین اونلی سے نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ دا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کو، اف یو وانٹ ٹو کال یور پیرنٹس کم ان دا یو کے ایز یور ایلڈر ڈیپینڈنٹ، یو نیڈ ٹو بی اسٹیبلش they are physically, financially and solely and entirely depending upon you, and there is no any persons live in the home country to look after and to provide these services۔ اگر آپ کے بہن بھائی ہیں، پہلا سوال آئے گا کہ وہ کیوں ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتے۔ نمبر سیکنڈ، آپ کہتے ہو کہ فائنانشیل سپورٹ بھیجتا ہوں، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے نو پرابلم، پہلے بھیج دو، ابھی پیسے بھیجتے جاؤ، بہن بھائی آپ کے ان کو لک آفٹر کر دیں گے۔ نمبر 3، ان کی ایج 50 ہے، دے آر ویری ینگ، وہ دے کین لک آفٹر ایچ ادر، دے آر سو جو اس ایج میں اور ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے شاید وہ اس کیس کو پازیٹیو نہ کنسیڈر کریں۔
نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہوگا کہ اگر یہ ویزا ریفیوز ہوتا ہے آپ کا ایز ڈیپینڈنٹ، تو اگر وہ فیوچر میں وزٹر ویزا بھی اپلائی کریں گے تو اس پہ بھی پھر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ تو میرے خیال میں جو پوزیشن آپ نے بتائی ہے اکارڈنگ دی سرکمسٹانسز، تو آپ کے پیرنٹس کو وزٹر ویزا اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر وہ آ جاتے ہیں، ویزا مل جاتا ہے، تو یس دے کین کم، دے کین اسٹے، اینڈ دین فیوچر میں آپ ملٹیپل ویزا اپلائی کر لو، ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ لیکن سیٹلمنٹ ویزا ایٹ دی سرکمسٹانسز اٹ سیم ٹو بی اے ڈیفیکلٹ، بٹ اگین آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کسی وکیل کو جا کے مل لیں۔ اگر مجھے تمام ڈاکومنٹس دکھانا چاہتے ہو تو مور دین ویلکم، تو پاسبل کہ ہم دیکھیں، لیکن اپیرنٹلی سیم ٹو بی کہ یہ آئیڈیل آپشن نہیں ہوئے گا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں اسپاؤس ویزے کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو آج کل زیادہ ویزے کے بارے میں کافی سوال آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے مینشن کیا کہ ویزے کے لیے آپ کو آف کورس کہ اگر آپ کی یہاں فیملی ہے، کوئی آپ کا سبلنگ یہاں پہ ہے، یا آپ کی کوئی امیجیٹ فیملی یہاں پہ ہے، تو جب اپلیکیشن کرو گے تو آپ ایک فیملی وزٹ ویزے کے اندر اپلائی کرو گے۔ اس کے لیے مینلی آپ کا جو بھی یہاں پہ فیملی ممبر ہے، اگر آپ کے بردر سسٹر ہیں، پیرنٹس ہیں، یا آپ کے چلڈرن ہیں، تو وہ اپنے جس کو اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہاں سے اسپانسر لیٹر بنا کے بھیجیں گے، اپنے پاسپورٹ کی کاپی، اگر ان کے پاس انہوں نے اکوموڈیشن شو کرنی ہے تو ان کے پروف، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو سورس آف انکم ہے، ان کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہیں، اور جو ایڈیشنل سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اپلیکینٹ ہے اس کے تمام ڈاکومنٹس لگیں گے۔ نمبر 1 کہ ان کا اگر اپنے ہوم کنٹری میں کوئی اکنامیکلی، سوشل، فائنانشیل جو بھی ان کی ٹائز ہیں وہاں پہ وہ تمام ہوں گی۔ سپوز کریں کہ اگر وہ جاب کرتے ہیں تو ان کے لیٹر لگانا چاہیے جاب کا ہمیں۔ اگر ان کے نام پہ کوئی بزنس ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہے، وہ لگانا چاہیے تاکہ لگے کہ آپ کے اپنے ہوم کنٹری میں آپ کی فائنانشیل ٹائز ہیں۔ اگر ان کے بچے بھی اور ہیں وہاں جو ہوم کنٹری میں رہ رہے ہیں، ان کے تمام کے پاسپورٹ کی کاپی یا آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگانے سے یہ پروف ہوگا کہ ان کے اور بھی فیملی ہے، اینڈ دے ہیو سول این انٹائر انٹینشن ٹو وزٹ دی UK، اینڈ دے ہیو این انٹینشن ٹو ریٹرن بیک ٹو ہوم کنٹری ود ان آتھرائزڈ ٹائم۔ تو وہ تمام چیزیں ساتھ اٹیچ لگانی بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل اپلیکینٹ کی بینک اسٹیٹمنٹ لازمی مانگتے ہیں، کم از کم اس کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اس میں جو بھی پیسے ہیں شو کریں، جب لگائیں دکھائیں کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے۔ لیکن اگر سپوز کریں ان ادر سینیریو، یہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اپلیکینٹ اپنے یہاں سے اسپانسر بھیجے گا، بینک اسٹیٹمنٹ بھیجے گا، پے سلپس بھیجے گا، اور اس کے بعد ان کے جو اپلیکینٹ ہے وہ ڈاکومنٹس لگائے گا اپنے۔ لیکن اگر کسی بندے کا یہاں پہ کوئی فیملی ممبر نہیں ہے اور اس کے ویزے صرف سیر کرنے آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ انڈر دا جنرل وزٹر کیٹیگری میں آئیں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کو فیملی کا اگر نہیں ہے تو پھر مطلب یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ایکسیپٹ کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ ساتھ لگاؤ۔ اب آپ جو اپلیکینٹ ہے اگر اس کے پاس سفیشینٹ سورس آف انکم ہے، اس کے پاس ان کا جو آنے کا جو پرپز ہے وہ چاہتے ہیں ہم سیر کرنے آنا چاہ رہے ہیں، لڑکی کسی شادی ہوئی ہے، they just want to come to visit after the marriage and honeymoon, no problem they can come۔ یا کوئی بزنس کا لوگ ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ کسی سیمینار اٹینڈ کرنے آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پروف لگا دیں کہ ہمارے پاس یہ ایونٹ انویٹیشن ہے، ہم اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یا کوئی یہاں پہ کچھ ویسے سیر کرنا آنا چاہ رہے ہیں، تو دے ول کال انڈر، دے کین اپلائی انڈر دا جنرل وزٹر ویزا، اور ان کے لیے آپ کو اسپانسر لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ پھر آپ کو اکوموڈیشن۔ لیکن آپ نے پھر یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے، آپ ہوٹل کی بکنگ کروا لیں۔ آپ 2 ویک لینا چاہ رہے ہیں، جہاں اسٹے کرنا چاہ رہے ہیں، سپوز کریں یو وانٹ ٹو اسٹے ان 1 ویک ان لنڈن، 1 ان گلاسکو اور ان مانچسٹر، تو یس آپ یہاں پہ 1 ویک کا یہاں پہ ہوٹل بک کریں، 1 ویک کا جس کنٹری سٹی میں جانا چاہ رہے ہیں اس سٹی کا کر لیں، تو آپ کے پاس ایک سفیشینٹ یا ایمپل اکوموڈیشن آپ کے پاس ہوئے گی کہ وچ یو کین اسٹیبلش کہ یس ڈیورنگ مائی اسٹے ان UK I'm not gonna be homeless, I will stay ABC، جو آپ کی اکوموڈیشنز ہے وہاں پہ آپ اسٹے کرنا چاہ رہے ہو۔ دوسرا سوال کہ آپ کے پاس ہاؤ یو کین افورڈ دا یور ٹرپ، تو آپ کے پاس ایک ریگولر سورس انکم آ رہی ہے، سیونگ آپ کے پاس پڑی ہے، اور اس کے پہ آپ کسی پہ برڈن نہیں بنو گے، اور اسی آپ کا سیکنڈ پارٹ ہو گیا۔
اب تھرڈ آتا کہ پرپز کیا ہے، اگین جیسے بولا کہ جنرل ہے یا کسی ایونٹ کو آپ اٹینڈ کرنے جا رہے ہو، تو دونوں صورتوں میں ان شارٹ یہ بات رہتی ہے کہ آپ اس پہ فوکس نہ کریں کہ اگر آپ کو اسپانسر لیٹر نہیں ملے گا تو آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ود ان دس ویک میں تھرڈ یا فورتھ کویشچن تھا فرام دا ڈفرنٹ پیپل کہ یار ہمیں کسی دوست نے بھیجنا تھا، اس نے بھیجا نہیں ابھی تک اسپانسر، یا اس کا ویٹ کر رہے ہیں یا اس کے اپیکشن۔ لیکن جو کوئی فرینڈس یا آپ کا امیجیٹ فیملی نہیں ہے، اگر وہ آپ کو کوئی چیز بھیجتا ہے تو وہ بھی ایک جنرل وزٹر کے اندر اپلائی ہوئے گا۔ فیملی ویزا صرف اور صرف امیجیٹ فیملی ہے، جو ہول بلڈ یا آپ کا بردر یا سسٹر ہیں یا پیرنٹس ہیں یا چلڈرن ہیں، اور میکسیمم گرینڈ پیرنٹ گرینڈ چلڈرن۔ لیکن اس کے بعد جو فرسٹ کزن بھی آئیں گے وہ بھی جنرل وزٹر کے اندر آئیں گے۔ اس کی ریزن دو ہیں۔ نمبر ون، جو اسپانسر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے، جب وہ آپ کو ایک انڈرٹیکنگ دیتا ہے تو پھر وہ رسپانسیبل ہوتا ہے ون کہ ڈیورنگ دا اسٹے ان دا یو کے اف گاڈ فوربڈ اف سم تھنگ ہیپن اگین ود دا وزٹر، تو جو اسپانسر ہے وہ رسپانسیبل ہے وہ تمام جو کی کاسٹ کا، اور وہ بے شک این ایچ یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو ان کے خلاف دے ول کم بیک ٹو دا اسپانسر۔ اسپانسر نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ڈیورنگ دی اسٹے ان دا یو کے آئی ول بی رسپانسیبل ٹو مینٹین اکوموڈیٹ ہز ہر اور دیم، تو پھر ان کی رسپانسبلٹی ان پہ آ جاتی ہے۔ لیتے ہیں کال ساتھ ہی ساتھ۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی، میں مسٹر ریاض گل سے بات کر سکتے ہیں؟ جی میڈم آپ لائیو ہیں، میں سوال سنا ہوں، بولے کیا سوال آپ کا؟ جی اوکے، سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی پلیز میڈم، یو کین آسک اے کوسچن، آئی ایم لسننگ۔ میرا سوال یہ ہے کہ فیملی ہے میری، میری دو بیٹی ہیں اور ان کا بہت باری ریفیوز ہو چکا ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم اپیل کے لیے دیا ہے یہاں پہ امیگریشن پہ، تو وہ 7 ایئر کے بیس پہ کب اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی بیٹی جب چھوٹی والی تھی وہ 18 سال کی جس میں جو کنٹری میں آئی تھی، تو ابھی ان کو پورے 7 سال ہو گئے ہیں، تو 7 ایئرس کے بیس پہ کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں جب ان کا بہت بار امیگریشن ریفیوز ہو چکا ہے؟ اور وہ یو کے میں رہ رہے ہیں؟ کہاں رہ رہے ہیں وہ لوگ؟ یو کے میں ہی ہے، ہاں جی۔ اچھا، آپ کی فیملی ہے وہ بچوں کے ساتھ یو کے میں رہ رہے ہیں اور ان کو ہاں یو جی، کے میں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں اور بچوں کی 18 سال سے کم ہے، ایم رائٹ؟ ہاں جی۔ ہاں جی بالکل اپلائی کر سکتے ہیں، اوکے اگر لا یہ کہتا ہے۔ کوئی اور سوال آپ کا ہے جی میڈم؟ نہیں، اوکے تھینک یو۔ آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں تاکہ آپ کو کلیئر آواز آ سکے۔ دیکھیں لا از ویری کلیئر ہے، کیونکہ اکارڈنگ دا 7 ایئر چائلڈ کنسیشن پالیسی، اگر آپ بچوں کے ساتھ یو کے میں انٹر ہوئے ہو اور آپ نے یہاں پہ یو کے اندر 7 ایئرز گزار لیے ہیں انڈر ڈفرنٹ کیٹیگریز، لیٹ سے پہلے آپ اسٹوڈنٹ آئے تھے، پھر آپ کا ویزا ختم ہو گیا، کسی اور ویزے میں چلے گئے، لیکن ان ٹوٹل آپ نے 7 سال یہاں پہ گزار لیے ہیں۔ سوری کال آ رہی ہے ساتھ رہنے پہ اکٹھے جاب کرتا ہوں جی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، لگتا ہے یہ شاید کوئی ٹی وی پہ سن رہے ہیں۔ اچھا، جو 7 ایئر چائلڈ کنسیشن پالیسی ہے اس کے اندر اگر آپ نے یو کے اندر 7 ایئرز پورے کر دیے، ریگارڈلیس آپ نے اے کیٹیگری میں، بی میں اور سی میں، اور اس پورے، لیکن بچوں کی جو ایج ہے وہ 18 سال سے کم ہے، تو یس یو کین میک دا اپلیکیشن انڈر دا چائلڈ 7 ایئر چائلڈ کنسیشن پالیسی۔ اب سوال یہ آئے گا کہ کیا جو 7 ایئرس آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں ڈیورنگ یور اسٹے ان دا یو کے، ہاؤ یو بلڈ یور ریلیشن شپ ان دا کمیونٹی، what contribution you have made, and the third thing is how difficult you all people of family to be resettled in your home country۔ یہ 3 سوال آپ نے ان کے آنسر دینے ہیں۔ اس لیے یہ صرف یہ کہنا کہ آپ نے 7 سال گزار لیے اور فارم فل کرتے ہیں ٹک باکس ہو جائے گا تو کیا ویزا گرانٹ کر دیں گے؟ یو ول بی ویری لکی
if you be granted visa on just on the tick box. لیکن آپ نے ساتھ ہی ساتھ ایکسپلین کرنا ہے کہ ڈیورنگ یور اسٹے ان دا UK ان 7 سال میں بچے نے کیونکہ یہاں سے اسٹڈی کی ہے، یہاں سے اس کی جو ساری اس کی اپ برنگنگ ہوئی، گرومنگ ہوئی ہے، اور اب وہ اتنا یہاں پہ انٹیگریٹ کر لیا آپ لوگوں نے کہ آپ اس کلچر سے اگر باہر جاؤ گے تو جب اپنے ہوم کنٹری میں جاؤ گے تو وہاں جا کے آپ کا ریسیٹل ہونا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو سب سے پہلا پارٹ ہے کہ آپ کا اس سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ کی انٹیگریشن کیا ہے، اور آپ کے یہاں پہ جو ٹائز ہیں، ہاؤ یو ڈیولپ یور سوشل، فائنانشیل اینڈ اکنامک ٹائز۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکنامیکل ٹائی آپ کی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو یہاں پہ کام کرنے کی پرمیشن نہیں تھی، بٹ کیا آپ نے والنٹری کام کیا؟ آپ نے کوئی یہاں پہ کوئی سوسائٹیز، کوئی کلب، کچھ جوائن کی آپ نے؟ کیا آپ یہاں پہ جو کوئی بھی لگا لیں آپ کی کمیونٹی ہے اس میں آپ انوالو ہیں؟ جو بچے ہیں ان کی آپس میں یہاں کے جو کلچر کے اندر کیسی انٹیگریشن ہے؟ تو یہ تمام چیزیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ جو پیک آف دا ایج ہوتی ہے بچے کی وہ بٹوین 10 to 17 ایئرز یا 8 to آن ورڈ لگا لیں، یہ ہوتا ہے بچے کا پراپر ایج جہاں پہ وہ بچہ کچھ لرن کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے۔ اب کیونکہ بچے نے لڑ سے UK میں آیا تھا، اس نے 8 سال کی 7 سال کی ایج کی تھی، اب وہ 16 ہو گئے ہیں، اور یہ 8 سال اس نے یہاں پہ اسٹڈی بھی کیا، کلچر کو اڈاپٹ کر لیا، اینڈ نو ہی از کنسیڈرنگ دا UK از ہز ہوم کنٹری۔ تو یہ چیزیں ساتھ آپ کو لگانا مسٹ ہیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن کو جو امیگریشن سے کنسیڈر کرے اس کو ایک کمفرٹیبل زون میں ہو تاکہ آپ کی فیور میں ڈیسیجن دے سکے۔ ایک اور کال ہے، لیتے ہیں کال۔ ہیلو ہلو جی فرمائیے ہلو جی میڈم آپ ہلو لائیو ہیں، السلام بولے علیکم سوال کیا آپ کا؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرے کو اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے کچھ انفارمیشن لینا ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ نیئرلی 18 سال پہلے آ چکے ہیں رائٹ، اور ابھی تک وہ برٹش نیشنلٹی کے لیے طرف رہے، ان کو مل نہیں رہی ہے۔ رائٹ، جانے کا بھیجنے کے واسطے تو ہم تیار نہیں ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں کیا ان کے لیے؟ اور جو آپ کے بھائی کا بیٹا رہتا کہاں پہ ہے جی؟ وہ یہ سینٹرل لندن میں رہتا ہے۔ رائٹ رائٹ، ڈگری میں اس کو بلائی ہوں، میں یہاں ٹیچر تھی ہائی اسکول میں، اب ریٹائر ہو گئی ہوں، اوکے رائٹ، اور میں اس کو بلائی تھی، اور وہ جو ہے نا آ کے کافی 2004 میں آیا ہے یہ، اور ابھی تک وہی ہے، ڈگری پاس کر لیا BSc، اور جاب کرا ہے 2 سال 3 سال اکارڈنگ ٹو دا مینجمنٹ آف یہ رولس آف ریگولیشن آف دس کنٹری، مگر جاب بھی کرا ہے 2 سال۔ اب اس کے بعد سے تو جاب لیس ہے، سینٹرل لندن میں ہی ہے، اور اس کو جانا بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں انڈیا کے حالات بہت برے ہیں۔ بہرحال تو اس کو مجھے رکھنا بھی ہے۔ ہی از ویری نائس پرسن، ویری نائس۔ اور اس کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں آنٹی؟ یہاں آ کے تو 18 سال تو ہو رہے ہیں اس کو اب۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اور اس کے پاس ویزا ہے اس وقت کہ نہیں ہے ویزا اس کے پاس؟ ویزا کہاں، وہ ویزا کیا مطلب، اس کو ہم اس کے لیے برٹش نیشنلٹی یا ویزا جو بھی آپ آفیشیل کیا ٹرم ہے، ٹھیک، بہرحال مجھے اس کو جو ہے رکھنا ہے اور اس کو بھی رہنا آپ ہے۔ ٹی وی پہ آنسر سنیں جی، آپ میں آپ کو سمجھ لگی، آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں جی۔ اچھا، آپ نے بولا کہ آپ کی بھائی کا بیٹا یہاں پہ ہے اور اس کو یہاں پہ UK میں 18 سال ہو گئے ہیں، اینڈ ہی نو وانٹ ٹو لیو دا کنٹری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ UK کے اندر لا یہ ہے کہ آپ اگر UK کے اندر 20 سال رہتے ہو تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ یہاں پہ انڈر دا لانگ ریزیڈنسی ویزا اپلائی کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ UK میں رہتے ہیں اور آپ 18 سال سے 10 سال سے ہوں، لیگل ہوں جی۔ کال اگین۔ ہیلو، ہاں السلام علیکم۔ میری بھتیجے کے لیے میں ٹرائی کر رہی ہوں، آپ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں کیا؟ اس کا کیس جو ہے ہوم آفس میں ہے، اب سالیسیٹر کے ساتھ کئی سال تک ٹرائی کرتے رہے، اب وہ کہتا ہے کہ ہوم آفس میں پاسپورٹ ہے تمہارا، تم کو انتظار کرنا ہوگا، انتظار کی لمٹ تو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ جی آپ نے پہلے کال کیا نا، آپ کے بھائی کے بیٹے کی بات کر رہی نا میڈم؟ میرے بھائی کے بیٹے کے لیے کر رہی ہوں۔ اوکے، اب وہاں
آپ کے پاس ٹی وی ہے، آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں، اپنا فون بند کر دیں بے شک، آپ ٹی وی پہ آنسر سنیں پلیز. میں بند کر دوں؟ ہاں جی، فون بند کر دیں، ٹی وی پہ آنسر سن لیں. اچھی بات ہے، تھینک یو. اوکے، دیکھیں بہت خوشی ہوتی ہے اس طریقے سے جو لوگ اپنی فیملیز کی کیئر کرتے ہیں. جیسے میڈم چاہتی ہیں کہ ان کے جو بھائی ہیں، ان کا جو بیٹا یو کے میں ہے وہ یہاں پہ سیٹل ہو جائے. یہ جو ایک پازیٹیو سوچ ہوتی ہے فیملی از آلویز بی اپریشیٹڈ. اب آپ کے لیے میڈم کیا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بول لو کہ اگر وہ ہم سے ملنا چاہے، وہ جو ڈاکومنٹس ہیں دکھانا چاہے، یا وہ کسی لوکل وکیل کے پاس جانا چاہے. مین چیز یہ ہے کہ اب اس کو 18 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. لا کے مطابق یہ کہ اگر آپ یہاں پہ یو کے اندر 20 سال کسی بھی کیٹیگری کسی بھی ویزے پہ ہوں یا پھر نہ بھی ویزا آپ کے پاس ہو، تو آپ اپنے 20 سال کی بیس پہ اپلیکیشن کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ یو کے میں 10 سال سے ہو لیکن آپ لیگل 10 ایئرز یہاں پہ گزارے ہوں، تو آپ کوالیفائڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ رہتے ہوئے ویزا اپلائی کر سکیں. کیونکہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، 20 ایئرز ہے، اس کے بعد 10 ایئرز ہے، اس کے بعد 7 ایئرز ہے. تو آپ نے بولا کہ 18 ہے، جو کہ کافی سفیشینٹ ٹائم ہے یو کے گزارنے کے لیے. اب آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کسی وکیل کو مل کے یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں اور دکھائیں کہ وہ واپس کیوں نہیں جا سکتے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے اگین کہ انہوں نے کیا یہاں پہ گین کیا ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کو وداؤٹ اپلیکیشن یو کے میں نہیں رہنا چاہیے. بے شک ان کے 20 سال نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود میں اسٹرانگلی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا ویزا ہو یا آپ کی کم از کم اپلیکیشن پینڈنگ ہو ود ہوم آفس. تو میری آپ کو اسٹرانگ ایڈوائس ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بولیں کہ وہ جا کے وکیل کو ملیں، وکیل صاحب کو اپنا کیس ڈسکس کریں، اور اپلیکیشن لازمی طور پہ ہوم آفس میں پینڈنگ کرے، تاکہ کیونکہ 18 سال جہاں پہ گزار لیے، sufficient time ہے to be establish your social economic life in the UK. تو اس کے اوپر آپ اپنے کیس کو جب اسٹیبلش کرو گے، ایکسپلین کرو گے ہوم آفس کو، تو دیر از اے گڈ چانس دا جو امیگریشن آفیسر ہے وہ آپ کے تمام سرکمسٹانس کو دیکھتے ہوئے ایک پازیٹیو رزلٹ دے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ پازیٹیو نہیں بھی آتا، تو جو ٹائم آپ یہاں پہ گزارو گے، نمبر 1 آپ ان کے ساتھ ٹچ ہوگے، اور نمبر 2 جتنا ٹائم گزرتا جائے گا وہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا جائے گا. اور اس لیے وداؤٹ پینڈنگ اپلیکیشن آپ کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین جنہوں نے کال کیا، صراحہ ان کا شکریہ. نیکسٹ ویڈنسڈے سیم ٹائم ملاقات ہوگی، تب تک مجھے اجازت. اللہ حافظ.